الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. وقال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد برادر مکرم عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد مطیع اللہ صاحب حسنی دامت برکاتہ العالیہ، معزز اور محترم سامعین اور حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہمارے شامل حال ہوا اور ہمارے بھائی صاحب کی مہربانی سے ہمیں ایک مرتبہ آپ سے پھر ہم کلامی کا اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ہمارے بھائی صاحب کی مہربانی ہے کہ شب برات ہے اور ہم لوگ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو برات شادی والی بارات سمجھا جاتا ہے، شب بارات کہا جاتا ہے، شادی والی بارات۔ یہ وہ بارات نہیں ہے، یہ دو اس کے لیے احتمالات ہیں اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ براءت کہتے ہیں بری ہونے کو، آزاد ہونے کو۔ تو ایک حدیث شریف ہے اس رات کے ضمن میں، جیسے کہ علامہ صاحب ممدوح نے فرمایا ہے کہ اس رات کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے بیان کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس رات عبادت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی۔ آپ کو ام المؤمنین کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے بستر پر نہیں، تو انہوں نے اس جگہ کو چھو کر دیکھا، اندھیرا تھا تو حضور اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ ان کو تجسس ہوا اور فکر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو چلتے چلتے بقیع میں پہنچی، جنت البقیع میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا، آپ وہاں اہل بقیع کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پا کر ام المومنین واپس تشریف لے آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین کی بیداری کو دیکھا، ان کی تشویش سے آگاہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی جو رات آپ کی باری ہے اس رات کسی اور زوجہ شریفہ کے پاس جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ عائشہ تمہیں آج پتہ ہے کہ کیا رات ہے؟ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو نار جہنم سے رہائی دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب اس لیے کہا جاتا تھا، کلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو، تو بنی کلب کتے رکھتے تھے یہ، کیونکہ ان کے ریوڑ بہت زیادہ تھے، ان کی بکریوں کے ریوڑ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو بکریوں کے چرانے میں مدد کے لیے، حفاظت کے لیے بڑے کتے پالتے تھے۔
اس لیے اس قبیلے کا نام ہی قبیلہ بنی کلب یعنی کتوں والا قبیلہ پڑ گیا۔ اتنی بکریاں ہوتی تھیں، یعنی پورے عربوں میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور سرکار نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ قیدیوں کو نار جہنم سے رہائی دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جو آسمانی کیلنڈر کے اعتبار سے اگلا سال شروع ہو گیا، پچھلا سال ختم ہو گیا، اگلا سال شروع ہو گیا۔ یعنی جیسے ہمارے انگریزی کیلنڈر میں، ہمارے پاکستان کے کیلنڈر میں ہوتا ہے کہ ہمارا سال جو ہے انگریزی وہ جنوری میں شروع ہوتا ہے، جنوری کے مہینے میں آغاز ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو تعلیمی سال ہے، تعلیمی سال وہ مارچ اپریل میں شروع ہوتا ہے۔ جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ان کے امتحان ہوتے ہیں، اگلی کلاسیں شروع ہوتی ہیں، وہ مارچ اپریل میں شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اسلامی مدارس ہیں ان کا سال شوال میں شروع ہوتا ہے، شوال میں نئے داخلے ہوتے ہیں، نئی کلاسیں جاری ہوتے ہیں، شعبان میں مدارس بند ہو جاتے ہیں، 15 شعبان کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور شوال میں نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان کا جو مالی سال ہے بجٹ کا، وہ جون کے اندر ہوتا ہے اور 1 جولائی سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی شعبان المعظم کے نصف میں 14 شعبان المعظم کو آسمانوں پر ہمارے اعمال کے دفتر بند ہو گئے، فرشتوں نے ہمارے سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کر دیے اور وہ رجسٹر جمع ہو گئے، اور نئے رجسٹر اللہ نے فرشتوں میں تقسیم کر دیے کہ میری مخلوق میں فلاں کے لیے زندگی ہے، فلاں کے لیے موت ہے، فلاں کے لیے فلاں بیماری ہے، فلاں کے لیے فلاں صحت ہے، فلاں کو یہ روزی دینی ہے، فلاں کی روزی تنگ ہونی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ رب العزت اس میں تقسیم فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکیم جو ہے حکمت والے سارے فیصلے تفریق کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ 2 احتمالات ہیں، یعنی وہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جو لوگوں کو رہائی ملتی ہے، اس وجہ سے اسے لیلۃ البراءت کہا گیا۔ براءت کثرت استعمال سے حمزہ حذف ہو گیا اور شب برات بن گئی۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، اور برات کہتے ہیں رہائی کو، تو اسے شب برات اس لیے کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے شب برات فارسی کے اندر جو لفظ برات اس کے حساب سے کہا جاتا ہے، اور فارسی میں برات کا مطلب ہوتا ہے تقسیم، قسمت، نصیب۔ چونکہ اس رات نصیب لوگوں کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ اردو والی بارات نہیں ہے، یہ برات ہے، یعنی قسمت والی رات یا آزادی والی رات کے نار جہنم سے رہائی ہوتی ہے۔ یہ آج کل چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر ایک نے ہر طرح کے فتنے ڈالے ہیں۔ ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ آپ کو سوائے اہل سنت کے معاملات کے اور کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ 17 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتوں سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ 17 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کی 17 روایتیں ہیں، اور الگ الگ صحابہ سے۔ 17 تو صحابی ہیں، روایتوں کی تعداد تو 35 سے زیادہ ہے۔ روایت یعنی ایک صحابی نے 2 سے 3 روایتیں کی، بیہقی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث کی دیگر کتب کے اندر ہے، بہت ساری کتابوں میں 35 سے زیادہ روایتیں ہیں، اور 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور مشہور نجدی نقاد ہمارے زمانہ قریب کے اندر ایک البانیہ کا رہنے والا ایک شخص جو مسلمان ہوا، اور وہ اس نے عرب شریف کے اندر تعلیم حاصل کی، حدیث میں بہت نقاد بنا، بہت بڑا نقاد۔ اتنی بڑی تنقیدیں اس نے کی ہیں کہ مسلم شریف کو پوری کو تقریباً اس نے اڑا دیا کہ یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناصر الدین البانی نے بھی اس رات کی کثرت روایت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی حدیثوں کے اندر اس رات کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے ان کے بارے میں روایتیں صحیح ہیں، ناصر الدین البانی نے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف ضد اور عناد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تشکیک پیدا کرتے ہیں، جو شک پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی فضیلت کی رات ہے۔
ہمارے دفتر بند ہو گئے اور اگلے دفتر کھل گئے. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ اس ضمن میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اور اس لیے کہ تمہارا امتحان لے، تمہاری جانچ کرے، تمہاری آزمائش کرے. لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، سب سے اچھا عمل کرتا ہے، سب سے اچھا عمل. ایکم احسن عملا، احسن عملا اللہ نے فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سب میں بہترین عمل کون کرتا ہے، احسن عملا. اور سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، حضور کی صحبت ہے. آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے 40 سال تک یا کم سے کم ایک سال ہی کے اندر 1 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. کوئی صحابی نہیں ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں جنہوں نے عشاء کی نماز وضو کیا ہو، ساری رات عبادت میں گزاری ہو اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں معروف ہے، تواتر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف روایت ہے، تواتر سے ثابت ہے. اچھا، یہ تواتر کا جب ہم لفظ کہتے ہیں نا تو تواتر کو سمجھ لیجیے، دین کا سب سے غالب حصہ جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہوتا ہے. تواتر دین کا سب سے بڑا قابل اعتماد ذریعہ ہے. دین کے احکامات کو ثابت کرنے میں تواتر سب سے اہم ذریعہ ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر اسے کہتے ہیں کہ مسلسل لوگ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چلتے 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 یہ معاملہ ہم تک پہنچا ہو اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت اس بات کو کہتی یا کرتی ہو، اسے تواتر کہتے ہیں. متواتر ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، متواتر یعنی مسلسل یہ کام ہوتے آنا. شریعت کے اندر تواتر اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس مسئلے کو سب سے زیادہ ایک کثیر تعداد نے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے جس پر ہمیشہ عمل کیا، اس کو تواتر کہتے ہیں. تو دین کا غالب حصہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کا قرآن ہونا کیسے ثابت ہے؟ قرآن کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت ہے. ہم نے اپنے استاد سے پڑھا، ہمارے استاد صاحب نے اپنے استاد صاحب سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد صاحب سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد صاحب سے، متصل السند ہے. اور یہی قرآن اس زمانے کے اندر ہزارہا لوگ دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے ہی پڑھتے تھے. اس لیے یہ ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے. صرف قرآن مجید میں لکھا ہونا، یہ تو دیکھیے دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھے اور اس کتاب میں لکھ دے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کوئی بھی لکھ دے، ثابت کیسے ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ تواتر سے ثابت ہے. یعنی قدیم ترین مخطوطوں کے اندر اور ہر زمانے کے اندر ہزارہا حفاظ رہے ہیں اور انہوں نے یہ خود علم حفظ کیا اور اس کو آگے منتقل کیا. انہوں نے آگے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ عزت والا کلام آپ دیکھیے مدرسے کے اندر ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی مسجد ہو کرتی تھی. جب ہم یہاں 25 سال پہلے آئے تھے، 25 سال پہلے کے ہمیں یاد ہے، یہ بالکل چھوٹی سی حصے تک مسجد تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب کے اخلاص کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے کہ ہمارے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے یہ دوسری مسجد ہے. ایک ملتان میں ہمارے تایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی ایسی ہی چھوٹی سی مسجد تھی. عزیز ہوٹل کا ملتان کسی نے دیکھا اسٹیشن کے قریب چابوہڑ والے میں مسجد غوثیہ، وہ بھی ایسی چھوٹی سی مسجد تھی. آج وہ بھی اسی طرح اتنی بڑی تو شاید وہ نہ ہو لیکن 3 منزلہ وہ بھی بن گئی.
اور دوسری ہم نے یہ مسجد دیکھی جو ہماری دیکھتے دیکھتے اور اتنی گنجان آبادی کے اندر یہ محض آپ حضرات کے اخلاص باللہیت اور ہمارے بھائی صاحب کے خلوص اور للہیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ جب بھی آتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، مزید اضافہ ہوا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تواتر سے آپ کے اس مدرسے کا بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہوگا، جتنا دینی مدارس کے طلباء استاد کا احترام کرتے ہیں، قاضیوں اور ستونوں کے بچے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ استاد کے سامنے بچے کی آواز جان نکلتی ہے، بات نہیں کر سکتا بچہ ادب سے، ادب اور خوف کی وجہ سے استاد کا ادب و احترام نہیں کر سکتا۔ وہی بچہ آپ استاد کے پیچھے تراویح میں کھڑا کرا دیں، استاد صاحب زیر زبر کی غلطی کریں گے تو بچہ ٹوک دے گا، بچہ باپ استاد کو آگے نہیں چلنے دے گا، استاد صاحب ایسے نہیں ایسے ہے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے عزت والے کلام کی عزت ہے، اس عزت کی وجہ سے استاد کی بھی عزت ہے۔ جب اس استاد نے اس میں خطا کی، بچے نے اس کا کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید کے تواتر سے متواتر ہونے سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزت والے کا کلام ہے۔ ہم کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ آپ کا بیٹا ہے، ثابت کیسے کرو گے؟ اب تو چلو ایک ڈی این اے کے ٹیسٹ کی بات کر دی جاتی ہے، ڈی این اے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن آج سے 50 سال پہلے تو ڈی این اے نہیں تھا۔ اولاد کا باپ سے پیدا ہونا، باپ کی اولاد ہونا تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ بچہ کہے گا بھی میں اس باپ کا بیٹا ہوں، تو میری خالہ سے پوچھ لے، میرے چچا سے پوچھ لے، میرے محلے والوں سے پوچھ لے، سبھی یہ بتائیں گے۔ اس عمل کو تواتر کہتے ہیں۔ تو تواتر سے جو دین کا حصہ ثابت ہے، اس سے ثابت ہے کہ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، امام اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہزاروں امام اعظم کٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث اعظم کٹھے ہو جائیں، ہزاروں داتا گنج بخش علی حجویری کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے گرد پا کو نہیں پہنچتے۔ ایک صحابی کے گرد پا کو امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ایسے صالح ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور بہت علماء نے ان کو پہلی صدی، بعض علماء نے ان کو خلیفہ راشد خامس کہا ہے، 5واں خلیفہ راشد، اور یہ واحد مجدد ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے عالم کو اٹھائے گا جو نئے سرے سے دین کو ان کے اندر زندہ کر دے گا۔ تو یہ پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور یہ واحد مجدد ہیں جن کو شیعہ اور سنی سب مانتے ہیں۔ اتنے بڑے فقیہ، ایسے بڑے عالم، احادیث کو باقاعدہ جمع کرنے کا اہتمام اور انتظام انہوں نے کیا، اور یہ وہ ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت آسمان سے ایک پرچہ گرا اللہ کی طرف سے، غیب سے کاغذ کا لکھا ہوا ایک پرچہ، اس پرچے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہاں یہ پرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے نار جہنم سے برات کا پروانہ ہے۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں سوال کیا حسن بصری سے کہ یہ افضل ہیں یا امیر معاویہ، کیونکہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان کھولتے ہیں، تانے مارتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد الفاظی کرتے ہیں۔ تو پوچھا حسن بصری سے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا تم فضیلت میں برابری کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے دوڑنے سے جو مٹی اڑی اور ان کے گھوڑے کے نتھرے میں جم گئی، وہ گرد بھی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ ہے احسن عمل، صحابیت کا مقام یہ ہے، صحابیت کا مقام یہ ہے کہ ان کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو تو ہما و شما کی کیا اوقات ہے۔ ہزاروں غوث اعظم کٹھے ہو جائیں، ہزاروں داتا گنج بخش کٹھے ہو جائیں، ہزاروں امام اعظم جمع ہو جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحظہ کے جس نے صحبت پائی ہو
ایمان کی حالت اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایکم احسن عملا، یہ ہے احسن عمل، یہ سب سے احسن عمل ہے، سب سے اچھا عمل یہی ہے۔ حضور کی صحبت ایمان کی حالت میں مل جائے ایک لمحے کی، پھر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچتے۔ احسن عملہ حضور کی زیارت ہے۔ اس کے بعد ابھی علامہ صاحب نے ہمیں فرما دیا اسراء کے تعارف میں، مختصر تو اتنا ہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ آئندہ کی زندگی آج سے شروع ہو رہی ہے، آئندہ سال ہمارا آج سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب آئندہ کا لائحہ عمل، گزشتہ تو یہ تھا کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں اگلے سال کی زندگی شروع کرنی ہے۔ آج ہم نے جو زندگی گزار دی، جتنی غفلت میں ہم نے گزار لی، اب آئندہ کی زندگی کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دن رات کو نقارا بجا بجا کر لوگوں کی جان نکال رہا ہے عزرائیل، چھپ کے نہیں آتا، پتہ نہیں آتا، اچانک ہے۔ یہ وہ کال ہے جس کو آپ مس نہیں کر سکتے۔ یہ جب کال لگتی ہے تو یہ اٹینڈ کرنا ہی پڑتی ہے۔ فون پہ کال آتی ہے نا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، کال مس کر دیتے ہیں۔ یہ کال جب لگے گی نا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا دن رات جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ جن لوگوں کے مقام یہاں تھے وہ خوش نصیب ہیں، بھلے انہوں نے اپنی قیمت لی ہو، لیکن یہ جگہ آج مسجد کے اندر شامل ہے۔ جب بھی عبادت کی جاتی ہے، اگر انہوں نے ثواب کی نیت کی ہو، قیمت تو ان کو مل گئی، لیکن ان کا ثواب انشاءاللہ العزیز تا قیامت جاری رہے گا۔ تو ایکم احسن عملا کی تفسیر یہی ہے، سب سے اچھا عمل تو وہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تو بس 23 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ہم جیسے نکموں کے سامنے، ہم جیسے نکموں نااہلوں کے سامنے، ورنہ اولیاء اللہ کے اندر ایک جماعت ایسی رہی ہے۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، دن رات کی 24 گھنٹوں میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ حضور ہم سے پوشیدہ ہو جائیں، اور اللہ کی قسم جس ساعت ہم سے حضور پوشیدہ ہو جائیں ہم اس ساعت میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ حضور حیات ہیں، ہم سے زیادہ اچھی حیات میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے دلوں کی سیاہی ہے، ہماری بداعمالی ہے کہ حضور ہم سے پوشیدہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب دیدار نہیں رہا تو اب اچھا عمل کیا ہے؟ یوں تو اخلاص سے کیے جانے والا ہر عمل ہے، لیکن ابھی چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے علامہ صاحب ممدوح نے ہمیں حکم فرمایا ہے، قادیانیت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے جس کی عوام کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھے مسلمان اس کے بابت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک بہت اچھا مسلمان ہے، دینی عالم ہے، وہ اس کی بات اگلے دن سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک صاحب ملے اور وہ کہنے لگے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جو ہے وہ ہندو ہے لیکن وہ محب وطن پاکستانی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہے۔ ایک شخص عیسائی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محب وطن ہے، پاکستانی ہے۔ ایک شخص یہودی ہے، مجوسی ہے، کچھ بھی ہے، سکھ ہے، پاکستانی ہے، محب وطن ہے، فوج میں بھی۔ لیکن یہ قادیانیوں کو ہم کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں؟ قادیانیوں کو کیوں کہتے ہیں؟ مسئلہ قادیانیت، مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اتنا اہم اور باریک مسئلہ ہے، اور اتنا بنیادی مسائل ہے، اتنا مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھے بغیر ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ختم نبوت کے مسئلے پر آنچ آ جائے، اگر ختم نبوت کو ہم تسلیم نہ کریں یا اس کے اندر شک میں مبتلا ہو جائیں یا اس کی اہمیت سے غافل ہو جائیں تو ہمارے دین کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ اصل میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں ایک مقدمہ میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ تو قانونی اعتبار سے جو بھی تھا، ہم اس کی بات نہیں کرتے، قانونی اعتبار سے جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اس فیصلے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جس نے یہ سلگتے مسائل کو ایک آگ کے الاؤ میں تبدیل کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے سب شہری یکساں ہیں، سب کے برابر کے شہری حقوق ہیں اور ہر ایک کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کی اجازت ہے۔ حالانکہ ہر بات میں وہ آئین و قانون کا حوالہ دیتے ہیں، اور آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ساتھیوں پر، جنہوں نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے مسئلے کو محفوظ کر دیا، آئینی اور قانونی بنا دیا ہے۔ قانون ایک الگ چیز ہے، عوام اس باریکی کو سمجھتے نہیں، آئین کے اندر شامل کر دیا۔ اب کوئی چاہے بھی تو اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قادیانیوں کے لیے آئین میں درج پابندی ہے۔ اپنی عبادت، دیکھیے عیسائی ہے نا، وہ اپنی عبادت گاہ کو چرچ کہتا ہے، ہندو اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتا ہے، سکھ اپنی عبادت گاہ کو، اپنے معبد کو گردوارہ کہتا ہے۔ یہ ظالم وہ ہیں جو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دین کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو پابند کیا گیا آئین پاکستان کے اندر کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار اور محراب نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہوں کی شکل مسجد جیسی نہیں بنا سکتے، اور چونکہ یہ قرآن مجید کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ماننے کا دعویٰ کر کے قرآن مجید کے اندر من مانی تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اور ان کی تفسیروں کے اندر، ان کے ترجموں کے اندر ایسی غلیظ باتیں بھری ہوئی ہیں کہ ان کا دہرانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے سامنے دہرا دیں تو آپ ہمیں ہی قتل کرنے کا فتویٰ دے دیں، ایسی باتیں۔ اس لیے کائنات کا بدترین کافر جو ہے وہ قادیانی ہے، یہ غدار پاکستان بھی ہے، غدار اسلام بھی ہے۔ یہ جو پاکستان بنا اور کشمیر آج ہندوؤں کے قبضے میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان جب بنا تو اس وقت جو گرداسپور تھا، مشرقی پنجاب کا وہ حصہ جس کا راستہ کشمیر کو جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 51% تھی اور ہندوؤں کی تعداد 49% تھی۔ غیر مسلموں کی جو تعداد کی ریشو تھی وہ 49% تھی اور مسلمانوں کی 51% تھی۔ ان 51% میں 2% قادیانی تھے۔ اس وقت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا، یعنی علماء حق نے تو کہا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی تو موجود تھے، لیکن من حیث القوم اور آئینی اور قانونی طور پر ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا اس وقت۔ اور کشمیر کا واحد رستہ پٹھان کوٹ سے جاتا ہوا جو انڈیا سے کشمیر کو جاتا ہے وہ پٹھان کوٹ سے جاتا تھا اور وہ گرداسپور کا علاقہ تھا۔ تو اس وقت انہوں نے جواہر لال نہرو ان کو ملا، وہ مرزا بشیر الدین محمود کو، اور اس کو کہا کہ اگر تم دیکھو مسلمان تو تمہیں کافر کہتے ہیں، اگرچہ آئینی اور قانونی طور پر ان کا کافر ہونا ثابت شدہ نہیں تھا، علماء حق کہتے تھے، اہل سنت کا حضرت نے ان کو کفریات پر فتوا دیے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے لیے کفر کے فتوا دیے تھے اور ان سے مباہلے کیے تھے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ تو ان کی مسلمانوں کو ان کی 2% آبادی ملا کر 51% ہوتے تھے، اور انڈیا کے جو غیر مسلم ہندو اور سکھ تھے وہ 49% تھے۔ تو نہرو اس سے ملا اور اس نے کہا کہ اگر تم دیکھو مسلمان تو تمہیں کافر کہتے ہیں، اگر تم کہہ دو کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں نہ کیا جائے اور ہمارا شمار غیر مسلموں میں کیا جائے تو اب وہ 2% کا تناسب جب ادھر چلا جائے گا وہ 51% ہو جائیں گے اور مسلمان 49% رہ جائیں گے۔ چنانچہ ریفرنڈم کے اندر انہوں نے اپنا ووٹ غیر مسلموں کے حق میں دیا اور یوں وہ گرداسپور کا علاقہ مشرقی پنجاب کا جو کشمیر کے جانے کا رستہ تھا وہ ہندوؤں کے حوالے ہو گیا۔ یہ آغاز ہی سے غدار پاکستان ہے، غدار اسلام تو ہے ہی ہیں، غدار پاکستان بھی ہیں۔ انہوں نے اس وقت یہ غداری کی اور انہوں نے خود کہا، اب جب انہوں نے ان کے مطالبے پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس وقت اللہ رب العزت نے علامہ شاہ نورانی کو ایسی فراست عطا فرمائی، ایسی فراست عطا فرمائی، انہوں نے فراست ایمانیہ سے، بھٹو صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر آدمی تھے، دنیا دار آدمی تھے، یحییٰ بختیار، حفیظ پیرزادہ وزیر قانون، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، وزیر اعظم بھٹو، یہ سارے ان کا دین سے کوئی تعلق تھا نہیں، دنیا دار لوگ تھے۔
اس زمانے میں علامہ نورانی نے اپنی ایمانی فراست سے ایک ایسا استدلال قائم کیا جس سے بھٹو صاحب جیسا بندہ بھی یکسو ہو گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ غدار ہے۔ اصل میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء دلائل سے لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان پڑھ جٹ دیہاتی بدو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ سننے والے کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی فتنہ نکلتا ہے، جب بھی کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز ذرا سے فرق سے ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہوتا ہے، لیکن انسان اس فرق کا لحاظ نہ کرے تو انسان، جیسے آپ روہڑی جنکشن پہ جائیں، روہڑی سے دو لائنیں نکلتی ہیں، ایک روہڑی سے سکھر کو نکل جاتی ہے اور وہ سکھر سے ہوتی کوئٹہ نکل جاتی ہے مغرب کی طرف، اور ایک مشرق کو جاتی ہے، وہ پشاور جا نکلتی ہے۔ ایک ہی لائن ہے، دو سود کا گیپ پڑتا ہے، ویل ادھر سے ادھر مڑ جاتا ہے اور گاڑی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء حق کے دامن سے وابستگی رکھو، یہ اختیار کرو، تمہارے دین کے محافظ ہیں۔ آج لوگوں نے دین کو ایسا سستا بنا لیا کہ یوٹیوب چینل کے ذریعے بستروں میں پڑے ہوئے دین سیکھتے ہیں، کوئی مرزا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، اور وہ دین سکھا رہا ہے۔ اس کی انجینئرنگ کی دکان نہ چلی، دین سکھا دیا، لوگوں کو گمراہ کیا دین کے نام پر۔ بخاری مسلم میں آیا، بخاری مسلم میں آیا، دین سارا بخاری مسلم میں موجود ہے، باقی کسی کتاب میں نہیں۔ اور بخاری مسلم میں ایک دوسرے کی کنٹراڈکشن جو حدیث ہے وہ تم نے بیان کی، عوام کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہو، علماء سے بات نہیں کرتے۔ امت کے اندر انتشار پھیلایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو غافل پڑا ہوا ہے، بستروں میں پڑھ کے تو دین سیکھتا ہے، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو مسائل پوچھتے ہیں، حلال حرام کے مسئلے بھی وہ آن لائن آج پوچھ رہے ہیں، طلاق کے مسئلے فون پر پوچھے جا رہے ہیں، تو ہم نے بتانے انکار کر دیا۔ ہم نے کبھی پوچھنا ہے تو تشریف لے آئیے، اگر آپ حلال حرام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو آ کر پوچھ لیں، اگر آپ کے پاس آنے کی فرصت نہیں تو ہمیں فون پر بتانا نہیں آتا، اس لیے کہ فون پر بات کرو کچھ، اگلا سمجھتا کچھ ہے، نتیجہ کچھ اور نکالتا ہے۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، تھوڑی مشقت نہیں کرتے تو رستے سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ذرا سا فرق ہوتا ہے نا دین کے اندر، ذرا سی بات کا، ایک زمانے میں ایک فتنہ چلا، فتنہ خلق قرآن، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ عباسی دور حکومت میں یہ ایک بڑا مسئلہ چلا اور سینکڑوں علماء اس کے پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ بھی سوچیں، ہم میں سے ہر بندہ جو عام ہے، جس کو دین کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ کیا ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، قرآن تو ہے نا، اللہ کا کلام تو مان رہے ہیں، مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اس زمانے میں معتزلہ نے یہ فتنہ جاری کیا اور کہا کہ القرآن مخلوق، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ علماء نے اس کا انکار کیا، علماء حق نے جب اس کا انکار کیا تو اس کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو سزا دی گئی، کسی کو لعنت دیا گیا، تقریباً سارے پھسل گئے۔ دو علماء، ایک اس وقت نام حافظ نکلا ہوا ہے، ایک امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر، ان کو جتنے کوڑے مارے گئے نا حکومت کی طرف سے، اتنے کوڑے مارے گئے، کہا گیا کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے، اللہ کی قسم ہاتھی بھی زمین بوس ہو جاتا۔ لیکن ہر کوڑے پر وہ کہتے تھے اللہم اغفر لأبی ہیثم، اللہم اغفر لأبی ہیثم۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جب کوڑے مارے جاتے تھے آپ ابو ہیثم کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، ابو ہیثم کون ہے؟ ابو ہیثم تو بغداد کا مشہور ڈاکو ہے، اور کس ابو ہیثم کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہا میں اسی کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کہا ڈاکو کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہ جو مجھے کوڑے مارتے تھے نا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا بھی جائز ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا جائز ہے، تو میرا بھی دل کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ابو ہیثم راستے سے مجھے گزرا، انہوں نے کہا اے امام مجھے دیکھیے، میں ایک ڈاکو ہوں، کتنی بار پکڑا گیا،
لیکن اللہ کی قسم میں برائی کو میں نے نہیں چھوڑا، مجھے سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، جو کچھ کیا میں نے برائی کو نہیں چھوڑا۔ امام آپ تو حق پر ہیں، اگر آپ نے سزا کے ڈر سے حق کو چھوڑ دیا تو بتائیے حق پر کھڑا کون ہوگا؟ تو جب بھی میرا قدم پھسلنے لگتا مجھے ابو حسن کی وہ بات کہتا تھا، تب میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کی بات نے مجھے مستقیم کیا، استقامت دی ہے۔ تو کوڑے مات وہ کہتے تھے کہ القرآن غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اب دیکھیے مخلوق کہنے میں عوام کو نہیں سمجھ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مخلوق کے حالت میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، ابھی وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پیروں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھوں پیروں سے، پھر وہ کھڑا ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ حالتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کو امام مخلوق مان لیتے تو قرآن کے اندر قیامت تک تبدیلی کا راستہ کھل جاتا۔ پھر قرآن میں تبدیلی حالات کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، باقی کتابوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک تو بنیادی فرق یہ پڑھنا تھا۔ دوسرے مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کا یہ مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ ہم بول رہے ہیں تو یہ جو بول کے الفاظ نکال رہے ہیں ہم نے پیدا نہیں کیے، یہ اللہ نے پیدا کیے، ہم تو ان کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہے انسان کی، انسان بولتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے، جانور نہیں بول سکتا، وہ اور طرح کی آوازیں نکالتا ہے، یہ صفت ہوتی ہے، یہ آواز پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے تو یہ غیر مخلوق ہے، اور اللہ کی صفت قدیم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفت ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، ایسا باریک مسئلہ تھا کہ اگر امام اس وقت قربانی نہ دیتے تو یہ آج قرآن ہمارے پاس ایسا نہ پہنچتا، اس میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی۔ تو امام صاحب نے اتنی قربانیاں دے کر جو اتنے کوڑے کھائے کہ کہا گیا کہ ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی زمین بوس ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے کوڑے کھا لیے لیکن اس بات کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن دربار میں بادشاہ بیٹھا تھا، ایک میراثی آیا، بھانڈ، وہ جوکر، وہ آیا اور اس نے دور سے دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا عظم اللہ اجرک فی القرآن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، قرآن مجید مر گیا ہے اور قرآن مجید کے ہلاک ہونے پر جو آپ نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کے اجر میں اضافہ کرے۔ اب یہ عربوں میں نا یہ تعزیت کرنے کا اسلوب یہی ہے۔ عرب جب کسی کے مرنے پر کسی سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں عظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھا دے، اس صبر پر جو تو نے کیا ہے کسی کی وفات پر، اس صبر پر اللہ تیرے اجر کو بڑھا دے۔ اس نے کہا عظم اللہ اجرک فی القرآن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، قرآن کے ہلاک ہو جانے پر جو آپ نے صبر کیا اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا بکواس کر رہا تو، قرآن کیسے مر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اب تو میں پریشان ہوں، ہم نمازوں میں کیا پڑھیں گے، تراویحوں میں کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیسے ہوگا؟ تو امیر المومنین نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو سزا دو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی تو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو قرآن اگر ہلاک ہو گیا تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن میں لکھا ہوا ہر شے نے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات تو بقا ہے۔ تو جب قرآن مخلوق ہے اور مخلوق نے ہلاک ہو جانا ہے تو اگر وہ آج ہلاک ہو گیا تو روتے کیوں ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے آ کے گلے لگایا، اس نے کہا اللہ کی قسم تیری بات نے میری آنکھیں کھول دی، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اس میراثی کی بات نے ایسی دلیل پیش کی جو سیدھے اس کے دل پہ لگی، جو بات علماء کی استقامت اس کو نہ سمجھا سکی، دلائل نہ سمجھا سکے، وہ ایک میراثی کی ایک سیدھی بات نے اس کے دل میں اثر کیا اور وہ بات آ گیا۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بھٹو صاحب مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیگر اسلامی فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے، جیسے دیگر فرقے ہیں ایسے یہ بھی فرقہ ہے۔
جیسے بریلوی، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے فرقے ہیں ایسے، قادیانی ہیں، احمدی بھی ایک مسلمان اسلامی فرقہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہم جیسی پڑھتا ہے، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان میں یہ بھی مسلمان کا ایک فرقہ ہے۔ تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فراست ایمانی کا قربان جائیے، انہوں نے ایسی دلیل پیش کی کہ بھٹو صاحب اش کر اٹھے اور اس کو شرح صدر ہو گیا، اس کا سینہ کھل گیا کہ یہ بدبخت بدترین کافر ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے، آپ اتنے سارے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ منتخب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ایک اور شخص آپ کے برابر کرسی رکھ کر بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان ہوں، تو آپ بتائیے کہ آپ اس کو اجازت دیں گے؟ آپ اس کو وزیر اعظم تسلیم کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ کہا اس کو گرفتار کریں گے، اس کو سزا دلوائیں گے۔ تو کہا کہ حضرت یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کب اس کو قبول کیا جائے گا؟ وہ غدار نبوت ہے، غدار ختم نبوت ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تب ان پر آئین پاکستان کے اندر یہ پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ ظالم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کچھ اور نام کرو اپنا، جو بھی رکھو، لیکن یہ نام نہیں کر سکتے۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا منع ہے، ان کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرنا منع ہے، ان کو قرآن مجید کی تفسیر کی اشاعت کرنا منع ہے۔ یہ تفسیر قرآن کی اشاعت پر ہی تو ایک مقدمہ بنا تھا۔ تو ومن احسن، یہ سب سے اچھا عمل، لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس زمانے کے اندر ختم نبوت کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی توجہ ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ دیکھیے قرآن اور حدیث میں جو ہمیں اسلام کی نشانیاں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے۔ اخبرنی عن الاسلام قال، حضور سے پوچھا کہ جبریل امین آئے سائل بن کر امت کی تعلیم کے لیے، اور انہوں بخاری کی حدیث ہے کہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے، اسلام بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کا بیان کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھے، یہ ایمان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن احسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ سرکار نے فرمایا ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا، دل سے مان لیا، بس یہ اسلام دین مکمل ہو گیا۔ اگر دین اس سے مکمل ہو گیا کہ عمل کر لیا اور دل سے مانا اور اس پر عمل کر لیا، اگر یہ اسلام مکمل ہوتا تو جبریل کا سوال آگے نہیں تھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث جبریل کے نام سے موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عمر جب کسی حدیث کی روایت کریں محدثین کے ہاں وہ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، وہ سونے کی چین کہلاتی ہے، وہ روایت سونے کی روایت کہلاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الاحسان، اب احسان کا بتائیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ تیسری کیفیت احسان ہے، یہ اس ایمان اور عمل کے علاوہ ایک چیز ہے۔ انہوں نے کہا اخبرنی عن الاحسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احسان یہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ فانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، یہ کیفیت کہلاتی ہے، یہ تصوف کہلاتی ہے۔ تصوف کی اصل جو حدیث میں وہ یہی ہے، یعنی یہ کیفیت مطلوب ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ رب الاسلام اتنا ہے، 5 چیزیں۔ اسی طرح باقی جگہوں میں بھی حدیثوں میں یہی آیا ہے کہ دل سے مانو اور اس پر عمل کر لو، یہ اسلام ہے۔ 5 چیزیں۔ اس میں ختم نبوت کا کسی حدیث میں یا قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان سب سے زیادہ اہم ہے۔
اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر چار دیواری کی حیثیت ہے. اگر گھر کے ارد گرد چار دیواری نہ ہو، دیواریں آپ گرا دیں، کتے، بلیاں، آوارے، بدماش، لچے، لفنگے، جس کا دل کرے گا آپ کے گھر میں گھسا چلا جائے گا. جس کی دیوار نہیں ہوگی اس کے گھر میں، وہ کسی شاعر کے شعر بھی ہے نا وہ ایک، کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے. اگر کسی کے گھر کی باؤنڈری وال گر جائے تو لوگ لفنگے، اچکے، چور، ڈاکو، کتے، بلے سارے اس کے گھر میں گھس جائیں گے، جس کا دل کرے گا گھسے گا. ختم نبوت کے عقیدے کی حیثیت اسلام کے اندر ایسی ہی دیوار کی ہے. اگر یہ دیوار گر جائے اسلام کی کوئی شے محفوظ نہیں رہے گی. نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کی حیثیت اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے گھر کے ارد گرد چار دیواری کی. چار دیواری ہے تو گھر محفوظ ہے، اگر چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو گھر محفوظ نہیں ہے. اس لیے یہ سب سے زیادہ حساس مسئلہ ہے. سب سے زیادہ یہ تو اس لیے بھی خطرناک ہے کہ ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے، شکل و صورت بھی مسلمانوں جیسی، قرآن بھی ہم جیسے پڑھیں، تو اس لیے ان سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. عیسائی کا پتہ ہے کہ بے عیسائی ہے، غیر مسلم ہے. ہمیں یہودی کا پتہ ہے کہ وہ یہودی غیر مسلم ہے. جو شخص خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، ہمارے علاقے میں ایک خاتون دم کرانے آئی تو وہ کہنے لگی کہ وہ اس کا جو سسر ہے وہ قادیانی ہے، سسر اس کا قادیانی. اب اس کی جو نندے ہیں اس کے رشتے اس کو درکار تھے. وہ کہنے لگی امام صاحب کو رشتہ، کافی پہلے کی بات، کوئی رشتہ ہو تو میری جو ہے نا نندے، وہ میری ساس مسلمان ہے، میرا سسر قادیانی ہے. تو میرے سسر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی مسلمانوں میں اس کی شادیاں کہیں کر سکے تو کر، ورنہ مجھے بتانا پھر میں اپنے خاندان میں کروں گا، یعنی قادیانیوں میں کروں گا. وہ ظالم عورت خود قادیانی کی بیوی بن کر رہنے پر راضی ہے. اور یاد رکھیے جو کسی کے کافر کے کفر پر راضی ہو جائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. جو کسی کافر کے کفر پر ہونے کے باوجود اس سے تعلق رشتہ داری قائم رکھے تو خود کافر ہو جاتا ہے. تو اس عورت کا کیا اسلام رہا؟ تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ یہودیوں، عیسائیوں سے، ہندوؤں، سکھوں سے زیادہ خطرناک ہے. ان سے آگاہ رہنا زیادہ ضروری ہے اور ان سے دوری، ان کا مقاطعہ کرنا. انہوں نے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، حضور کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا اور ڈاکہ ڈالا ہے. تو اس لیے ان سے بچنا، ان سے دور رہنا تو زیادہ ضروری ہے. ان کی نمازیں ہماری طرح، ہمارے پیر صاحب ایک دفعہ گئے، ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ سرکاری ملازم ریٹائر ہیں، تو پلان پروٹیکشن کے لیے ان کے پاس جہاز ہوا کرتا تھا. تو میر پور خاص گئے، وہ میر پور خاص پلانٹ کے لیے وہ سپرے کرنے جاتے ہیں نا، ٹڈی دل آیا کرتے تھے ایک زمانے میں. ٹڈی دل کا ہم لوگ سپرے کے لیے گئے تو وہاں ان کی جہاں رہائش تھی وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قریب ایک مسجد تھی قادیانیوں کی، قادیانیوں کی عبادت گاہ. مسجد کا تو کہنا ہی جائز نہیں ہے، ان کی عبادت گاہ تھی. تو پٹھان ڈرائیور گاڑیاں لے کر، ٹرک لے کر وہاں سے گزرے. نماز کا وقت ہوا، پٹھان ماشاءاللہ نمازی تو ہوتے، انہوں نے وہاں روکی اور گاڑیاں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی جماعت سے. بعد میں جب وہ نکلے تو پیر صاحب کہتے ہیں میں بھی چہل قدم نکل کے نکل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندو تم یہاں کیا کرنے چلے گئے؟ یہ تو قادیانیوں کی مسجد ہے. ان کا خوچہ چھوڑو اس بات کو. انہوں نے بھی ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری نماز ہو گئی، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے تو ہماری نماز تو ہو گئی. جیسا ہمارے زمانے کے اندر بھی فتنہ ہے کہ بدعقیدوں کے پیچھے بھی نماز تو ہماری طرح بھی ہو گئی. ان کی اپنی نہ ہوئی تو تمہاری کیسے ہوگی؟ ان کی اپنے نہیں ہوتی. اور ایک بڑی عجیب بات بتائیں، لطیفے کی بات، کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہماری نماز بدعقیدوں کے پیچھے نہیں ہوتی. ہم نے ایک عالم کو سنا، انہوں نے کہا آپ پیچھے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آگے ہوں اور یہ بدعقیدہ پیچھے ہوں تو ہمارے آگے والے کی نماز نہیں ہوتی. ہم آگے کھڑے ہوں تو ان بدعقیدوں کے آگے کھڑے ہو کر ہماری نماز نہیں ہوتی. ہم نے بڑا غور کیا کہ یار یہ پیر صاحب نے کیسے بپیر صاحب ہو. ہم نے کہا یار یہ کیسی بات کی انہوں نے کہ آگے کھڑے ہوں آگے والے کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے تو اتنا کہا لیکن ہم نے بڑا غور کیا. کھوجتے کھوجتے پھر ہمیں یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ کو نماز میں سہو ہوا، سجدہ صاحب آیا نا. یہ سجدہ صاحب حضور کو اس لیے ہوا کہ ہمارے لیے وہ نمونہ بن جائے. اب یہ سنت ہو گیا، سجدہ صاحب سنت ہو گیا.
بہرحال حضور کو سجدہ صاحب ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ نے نمازیوں کی طرف التفات فرمایا، توجہ کی اور کہا کہ تم میں سے کسی نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا، جس کا وضو اچھا نہ ہو تو اس کی وجہ سے امام کو نماز میں سہو ہو جاتا ہے۔ تو جب وضو ایک عمل ہے، عمل کی خرابی سے امام کی نماز میں خلل واقع ہو گیا تو جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے آگے کھڑے ہوئے امام کی نماز کیسے صحیح ہو؟ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں علماء حق کے دامن سے وابستگی رکھیے۔ آخرت میں جو جواب دینا ہے وہ کسی ڈاکٹری کا امتحان نہیں پوچھا جائے گا، وکالت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انجینئرنگ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین اہل حق علماء کے دامن سے آپ کو ملے گا۔ ایک عرصے کی بات ہے، سٹی اسٹیشن کے پاس کچھ مسلمان کہیں جا رہے تھے، بس یہ بات کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، کافی گھنٹہ ہو گیا غالباً۔ علامہ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ ہماری تاریخ میں ہم جو وقت دیتے ہیں اس پر پابندی کرتے ہیں، بس آج اللہ نے لاج رکھی ہے ہم گلی بھول گئے، 10-15 منٹ ہم پچھلی گلیوں میں کہیں پھرتے رہے، ہم اس کھلے رستے سے آنے کے چکر میں ہم گلی بھول گئے، اور اللہ نے ہمیں ٹائم پر پہنچا دیا تو پہنچا دیا، ہمیں تو گھڑی بھی نہیں، اچھا آج موبائل بھی میں ہم گھر بھول آئے۔ اب ہم کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب فون بھی کریں گے تو فون بھی نہیں لگے گا، ہمیں ٹائم کا بھی نہیں پتا کتنا ہو، تو اللہ نے لاج رکھی، خالص اللہ رب العزت نے رکھ لی، میرے خدا نے میری بے کسی کی لاج، ہماری لاج آج رب نے رکھی ہے، ہم تو پہنچ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے بجے پہنچے ہیں، ہمیں گھڑی تو اب بعد میں نظر پڑی۔ تو آخری بات کر کے کہ علماء کے دامن سے وابستگی کیوں ضروری ہے۔ سٹی اسٹیشن پر کچھ مسلمان سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے تو قریب میں مسجد ہے، تو سٹی اسٹیشن جنہوں نے دیکھا ہے اس مسجد میں وہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کے میں ٹائم تھا، بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے، تو بعد میں پتہ چلا وہ قادیانی تھے، تو وہ مسلمانوں کی طرح حلیہ ہوتا ہے، نماز بھی انہوں نے پڑھی الگ الگ جماعت سے بعد، اور پھر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے وہ کہنے لگا ایک شخص کہ کلمہ تو سناؤ، ایک مسلمان کو کہا کہ کلمہ سناؤ، یہ بھی کوئی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے سے تیسرے سے 8 بندے تھے غالباً، سب سے کلمہ سنا۔ ان کا یہ محمد کون ہے؟ قادیانی نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے، کس کے لیے آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام ہے یار محمد، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ احمد کس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ ہمارے نبی کے 2 نام اصلی ہیں، ویسے تو حضور کے بہت سارے نام ہیں لیکن 2 نام اصلی ہیں، 700 سے زیادہ نام علماء کرام نے گنوائے ہیں، 700 سے زیادہ نام، اور کثرت اسماء فضیلت پر دلیل ہوتی ہے عربی میں۔ عربی میں جو شے جتنی زیادہ عظیم ہوگی اس کے اتنے زیادہ نام ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 ساڑھے 700 نام تو علماء نے کتابوں میں جمع کیے ہیں، باقی کتنے ہیں وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی جو ذاتی نام ہے وہ 2 ہیں، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ایک ہے اللہ، باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے کچھ صفاتی ایسے نام ہیں جو مخلوق کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اب چونکہ شرعی مسئلے کی بات آ جاتی ہے 2-4 منٹ اوپر لگ جاتے ہیں، جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، یہ خاص اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، الہ معبود اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا الہ، جیسے لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں دکان ہے، بریانی سٹور ہے، اوپر لکھ دیا رحمان بریانی سینٹر، رحمان بریانی سینٹر، رحمان بک ڈپو، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نام رکھے اللہ بک ڈپو یا اللہ بریانی سینٹر۔ اب بتائیے کہ یہ جائز ہے؟ رحمان اللہ کا، رحمان تو کسی کا نام محمد رحمان بھی نہیں رکھ سکتے، محمد رحیم رکھ سکتے ہیں، رحیم اللہ کا نام ہے، رحیم رسول کا نام بھی ہے، کریم اللہ کا نام ہے، کریم رسول کا نام بھی ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کی بہت ساری قسمیں، کچھ نام اللہ کے مخصوص ہیں صفاتی، ان میں رحمان سر فہرست ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے، تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جتنے اچھے نام ہیں اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ رحمان بندے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے، رحمان بندے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک بندہ مر گیا، رحمان ڈکیت کے نام سے مر گیا، لوگوں نے ڈاکوؤں کا نام بھی رحمان رکھ دیا، العیاذ باللہ، جہالت کی انتہا۔ تو وہ اس نے کہا ہمارے نبی کے 2 نام ہیں،
زمین پر محمد، آسمانوں میں احمد، یہ حضور کے دو ذاتی نام ہیں۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، باقی اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو حضور کے دو نام ہیں۔ اس نے کہا کہ احمد کس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اس نے کہا، اس ایمان کے ڈاکو نے، اس قادیانی نے کہا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کہہ دیں، احمد رسول اللہ کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب وہ سارے سوچ میں پڑ گئے، سارے سوچ میں پڑ گئے۔ سوچتے ہوئے ایک ان میں سمجھدار تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن سمجھدار تھا، علماء کے پاس بیٹھنے والا تھا۔ انہوں نے کہا بدبخت ہٹ جا، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ہم یہی کہیں گے محمد الرسول اللہ بس۔ اب بات کہاں جا رہی تھی؟ غلام احمد کو وہ احمد کہلوانا چاہتا تھا، احمد رسول اللہ، احمد حضور کا نام بھی ہے، وہ غلام احمد کو غلام ہٹا کے احمد اسی کو کہتے ہیں۔ وہ اس بدبخت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جو مسلمات ہیں، دین کے جو مسلمات ہیں، عقائد میں جو مسلمات، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کہ شاید ماشاءاللہ پہلی صاحب علم سب کو پتا ہو کہ قرآن مجید کا جو انداز تحریر ہے نا، کتابت میں جن الفاظ میں لکھا جاتا ہے قرآن مجید، اس رسم الخط کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ، خط نسخ میں ہی لکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نستعلیق، جس میں اخبارات چھپتے ہیں، جو عام اردو کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، یہ خط نسخ اور تعلیق کی جمع ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک خط نکالا گیا ہے، اس کو نستعلیق کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو کتابت ہے یہ خط نسخ میں کی جاتی ہے۔ یہ خط نسخ بھی توقیفی ہے، کلمہ طیبہ بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کہتے ہیں کہ جیسا ہمیں بتایا گیا بس ہم ویسا ہی کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کسی اور رسم الخط میں بطور قرآن کے نہیں لکھا جا سکتا، جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو رسم تحریر ہے نا، جو اسلوب تحریر ہے، اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ٹکڑوں میں، چارٹوں میں، کیلنڈر میں خط کوفی ہے، خط رقہ ہے، خط ثلث ہے، بہت سارے خط ہیں، خط عکس ہے، ان میں لکھا جا سکتا ہے، آرائشی خطے بنا کر دیواروں پہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بطور قرآن کے خط نسخ کے علاوہ کسی اور رسم خط میں لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ توقیفی ہے، کلمہ طیبہ توقیفی ہے، شعائر اسلام توقیفی ہیں، اللہ کے نام توقیفی ہیں، جو بتا دیے بس وہی ہیں۔ مثلا اللہ بہت بڑا کریم ہے، بڑا جواد ہے۔ جواد کہتے ہیں بہت زیادہ سخی کو۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کو یا سخی کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتے، اللہ کو یا جواد کہیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ختم نبوت کے ضمن میں، اس کی حفاظت کے ضمن میں علماء حق کے دامن سے وابستگی رکھیے، اس سے گاہے گاہے آگہی حاصل کرتے رہیے۔ یہ سب سے اچھا عمل ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اکثر عمل اللہ نے نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرو، یہ کہا کہ اچھا عمل، اور اس سے اچھا عمل کوئی اور ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہمیں سمجھنے اور پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جان مال ہر شے قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کا دین اسلام پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت صاحب کا فیض یہاں مزید اہل علاقہ کے جاری ہو، اور اہل علاقہ کو ان کی قدر کی توفیق ہو، ان کی محبتیں باہمی تعلق اللہ تعالیٰ اور زیادہ مضبوط فرمائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقی اس ادارے کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔